أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیچر کی جانب سے آج ایک نئی ویڈیو لے کے آپ دوستوں کے سامنے آیا ہوں۔ آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں بہت ہی اہمیت کے حامل ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں جس سے آپ کا نصیب بھی بدل جائے گا۔ اگر آپ کے نصیب میں بعض لوگ نصیب کی بات پہ بھروسہ کرتے ہیں اور اکثر یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے اگر اولاد ہمارے میں نصیب میں ہوئی تو ہمیں ضرور مل کے رہے گی، اور اگر اولاد ہمارے نصیب میں نہ ہوئی تو ہمیں کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ تو نصیب بدل جایا کرتے ہیں جب اللہ پاک سے آپ رجوع کرتے ہیں۔ جو نصیب میں نہیں ہوتا وہی تو دعا سے مل جاتا ہے۔ آپ دعا مانگ کر کے وہ نصیب سے لے سکتے ہیں۔ یہ ویسے ہی ایک فضول باتیں ہیں کہ جو مقدر میں ہوگا وہی مل کے رہے گا۔ اللہ پاک نے جو دعا کا ذریعہ بنایا ہے وہ اسی چیز کی تو رد کرتا ہے کہ جو آپ کے مقدر میں نہیں ہے آپ وہ بھی مانگ لیں، وہ بھی مل جائے گا۔ دعا کے ذریعے سے آپ کو ہر وہ چیز مل جائے گی، ہر وہ عمل مل جائے گا، ہر وہ شے مل جائے گی جو آپ اکثر گلا کرتے ہیں کہ ہمارے مقدر میں یہ چیز نہیں تو ہمیں نہیں مل سکتی۔ آپ کے مقدر میں وہ چیز ہے۔ اللہ پاک سے جب آپ مانگتے ہیں، سچے دل سے مانگتے ہیں، تو اللہ پاک ہر وہ چیز آپ کو عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ تو کبھی دشمن کو بھی مایوس نہیں کرتے، وہ تو ان کو بھی دیتے ہیں جو کہ ان کے دشمن ہیں۔ حال ہی میں انڈیا میں ایک عورت اس کے 63 ایئر میڈیکل یہ کہتی ہے کہ عمر کا ایک حصہ ایسا ہوتا ہے جس سے بچے کی پیدائش بننا بند ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک نے 63 ایئر میں اس کو 6 بیٹوں سے نوازا، اور یہ چیز سوشل میڈیا پر بہت ہی زیادہ گردش کر رہی تھی۔ آپ میں سے ہر ایک نے وہ چیز دیکھی ہوگی۔ اللہ پاک جب نوازنے پہ آتے ہیں تو وہ کبھی بھی یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مسلم ہے اور یہ غیر مسلم۔ اللہ پاک جسے نوازنے پہ آتے ہیں اسے بے حساب نوازتے ہیں۔ اپنا یہ عقیدہ بنا لیں، اپنا یہ عقیدہ بنا لیں، اپنا یہ عقیدہ بنا لیں کہ اولاد دینے والا اور اولاد لینے والا ایک اللہ پاک کے علاوہ کوئی نہیں، اس کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو اولاد دے۔ اگر اولاد دینا کسی کے نصیب میں ہوتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہوتی۔ ان کی تو بیٹیاں ہی تھیں، بیٹے تو کوئی بھی نہیں تھے۔ بیٹے ہوئے لیکن اللہ پاک نے لے لیے، کیونکہ لینا اور دینا صرف اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں، اللہ پاک نے بیٹے عطا فرمائے اور انہی سے آپ نے پیغمبر کی نسل چلائی۔ آپ کسی بھی پیغمبر کو دیکھ لیں، بہت زیادہ پیغمبروں کو دیکھ لیں جو اولاد سے، جو نعمت سے محروم ہوتے ہیں۔ اگر اولاد دینا کسی کے محروم میں ہوتی، اگر آج کے معاشرے میں ہمارا یہ ٹرینڈ ہے، ہم غلط عقائد بنا لیتے ہیں، لوگوں سے غلط توقعات رکھ لیتے ہیں کہ اولاد لینا کسی کے بس میں ہے۔ اولاد دینا صرف ایک اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی اولاد دے سکتا ہے نہ کوئی اولاد لے سکتا ہے۔ ایک بھائی ہیں جن کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی، 53 ایئر ان کی ایج تھی۔ انہیں میں نے بتایا کہ آپ یہ عمل کریں، اللہ پاک آپ کو اولاد دیں گے۔ 53 ایئر کافی عمر ہوتی ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں، آنکھوں کے جو روشنی ہے وہ سیاہ پڑ جاتی ہے، سفید ہو جاتی ہے۔ لوگوں نے ہمارے معاشرے میں لوگوں نے بزرگ کے نام سے پکارتے ہیں، اور ایسے میں اللہ پاک ان کو اولاد نصیب عطا فرما دے تو کتنی بڑی نعمت ہے، اور اللہ پاک کا کتنا بڑا معجزہ ہے کہ عمر کے اس حصے میں جب انسان
अपने आप को चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, उम्र के उस हिस्से में अल्लाह पाक औलाद जैसी नेमत नसीब अता कर दे। जब अल्लाह पाक से मांगते हैं तो अल्लाह पाक वो करके दिखा देते हैं, जो मायूसी होती है वो मायूसी को ख़त्म कर देते हैं। अल्लाह पाक आपको वो चीज़ अता कर देते हैं। जो औलाद, जिनकी औलाद नहीं है, जिनकी औलाद नहीं है, वो इस अमल को करेंगे, अल्लाह पाक उनकी किस्मत ही बदल देंगे। सूरह मोहम्मद रोज़ाना पढ़ें मुराद के हसूल के लिए, या दूसरे नंबर पे अगर सूरह मोहम्मद आपके लिए पढ़ना मुश्किल हो रही है तो हर फर्ज नमाज के बाद तस्बीह या मुब्दिओ पैदाश की इब्तदा करने वाला, ये अल्लाह पाक का सिफाती नाम है। हर फर्ज नमाज के बाद या मुब्दिओ, इसकी आप तिलावत, इसका विर्द करें 100 टाइम हर फर्ज नमाज के बाद या मुब्दिओ। अगर ये नहीं कर सकते तो हर फर्ज नमाज के बाद तस्बीह या वारिसो पढ़ें, या फिर हर फर्ज नमाज के बाद 100 मरतबा तस्बीह या अव्वलु पढ़ें। ये अमाल आप जारी रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको वो सारी चीज़ें अता फरमा देंगे जो आपकी सोच है। औरत भी 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करे, हर फर्ज नमाज के बाद शहादत की उंगली आसमान की जानब उठाए और वहाँ पर ये विर्द करे, या मुब्दिओ या मुब्दिओ या मुब्दिओ, इसको पढ़े। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको बहुत जल्द औलाद की नेमत से नवाज देंगे। बेशक औलाद अता करने वाली ज़ात सिर्फ एक अल्लाह पाक की है। उसके अलावा जगह जगह जब लोग, औरतें खास करके औलाद के मामले में बहुत ज़्यादा शिरकिया काम ले लेती हैं, ज़ियारतों पे जाती हैं, ज़ियारतों पे जा कर के तरह तरह के चढ़ावे चढ़ाती हैं, न जाने क्या क्या अमल करती हैं, लेकिन औलाद नहीं मिलती, क्योंकि औलाद देना सिर्फ एक अल्लाह पाक के हाथ में है। उसके अलावा ना कोई औलाद दे सकता है और ना कोई औलाद ले सकता है। तो इस वजह से आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप औलाद के हसूल के लिए सिर्फ अल्लाह पाक से रुजू करें। अल्लाह पाक आपको कभी मायूस नहीं करेंगे। और रब ताला शानहू की गैरत गवारा नहीं खाती कि जब उसके होते हुए आप किसी मखलूक के पास, उसकी मखलूक के पास जाते हैं और उसकी मखलूक से जब आप कोई चीज़ मांगते हैं तो रब ताला शानहू की गैरत गवारा नहीं खाती। इस वजह से अल्लाह ही से मांगा करें। अल्लाह के अलावा कोई मुश्किल कुशा है ही नहीं, कोई हाजत रवा नहीं जो आपकी हाजतों को पूरी कर सके। तो आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अल्लाह पाक से मांगा करें। और इस तरह की आपसे आखिर में रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सदका जारिया समझ के शेयर करें। और इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल इस्लामिक टीचर ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।